سر آگے حج کے دن آ رہے ہیں، اسلام کے 5 ارکان میں سے جو آخری ہے وہ حج ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں حج کی کیا اہمیت ہے، جو کہ آج کل جو ہے وہ ایک عام جو مسلمان ہے اس کے ہاتھ سے تو شاید نکلتا ہی جا رہا ہے مالی اعتبار سے، تو اس کے بارے میں بتائیں اس کی کیا اہمیت ہے حج کی؟ دیکھیے، اہمیت جب اسلام کا رکن بنا دیا گیا جی تو ہم نے کیا بیان کرنی ہے اہمیت. واہ. ٹھیک ہے. اب جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کو تو ضرور کرنا چاہیے. دیکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بھی کیا. جی خطبہ حجۃ الوداع آپ کو یاد ہوگا، بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں مختلف کتابوں میں اور ہمیں اسکولوں میں کہ آپ کے کیا ارشادات تھے اس والے سے. کسی کو کسی کے اوپر فوقیت نہیں ہے. اب گزارش یہ ہے کہ ذی الحج میں کچھ ایسے بابرکت دن ہیں، ایسے بابرکت دن ہیں کہ اللہ حدیث مبارکہ ہے کہ ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے. ماشاءاللہ. اور یہ وہی خاص 10 دن ہیں جن کا سورہ فجر میں ذکر کیا گیا کہ خاص الخاص 10 ایام. اور یہ 10 ایام صرف جیسے وہ ہمارا سورہ قدر کا پیکج تھا رمضان المبارک کا، اس میں بھی بہت سارے اعمال کیے جاتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ہم عامل ہو جاتے ہیں ان کلام پاک کے. فار ایگزامپل اگر کوئی نادیلی شریف کا وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ان 10 دنوں میں اس کا عامل ہو جائے گا اگر اس کو پڑھے گا تو. وہ مخصوص طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ہم بیان کر دیں گے ایپیسوڈز میں علیحدہ سے، کیونکہ وہ اگر ایک کو بھی ہم ڈسکس کرنا شروع کریں تو وہ کافی لینتھی ہو جائے گا. اسی طرح سے آپ ان 10 ایام میں سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، سورہ طارق کی کر سکتے ہیں، سورہ فاتحہ کی کر سکتے ہیں، سورہ کوثر کی خاص الخاص زکوٰۃ ادا ہوتی ہے ان 10 ایام میں. اسی طرح سے سورہ یاسین شریف کی کر سکتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کا خاص عمل ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ جو بھی یہ ہمارے بہن بھائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازتیں بھی دیں گے انشاءاللہ، اس کو آگے تفصیل سے بھی بیان کریں گے. چہل کاف، دعائے چہل کاف کا عمل ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے. اچھا، یہ سر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر ایک وظیفہ بتایا، تو اس کا پراپر ذرا بتائیں کہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ جی، یہ عفان صاحب آخری جو 10 ایام ہے نا، اس میں اسی طرح ایک وقت ایک جگہ ایک جائے نماز ایک تسبیح کے ساتھ اس کو 1.25 مرتبہ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ 12,500 مرتبہ روزانہ پڑھ کے. تو اس کا ایک اور خاص جو ایک چیز اس کے ساتھ رکھنا بہت ضروری ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے کہ لوہے کا چاقو. لوہے کا چاقو ہو، اس کے اوپر کوئی دستی وغیرہ نہ ہو، اور اس کے اوپر یہ کندہ کروا لیا جائے. اکثر ہوتا ہے نا کندہ کروا دیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کو آگے رکھ کے اس کے بعد اس کو پڑھا جاتا ہے. اور روزانہ جب آپ پڑھائی مکمل کریں اس کے اوپر دم کر دیں. اور جب آپ کا 12 دن کے بعد یہ وظیفہ مکمل ہوتا ہے تو روزانہ اس کو اچھے طریقے سے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیا جائے، اگلے دن دوبارہ پڑھ لیا جائے، اور پھر روزانہ اس کی مدامت کریں. اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد وہ چاقو ہر طرح کے جادو سے، جنات سے، اسیب سے آپ کی حفاظت کرتا ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے آپ جادو کی کارڈ بھی کر سکتے ہیں. اور جس گھر میں وہ چاقو لپیٹ کے رکھا ہوتا ہے، شیاطین جیسے اس گھر میں آتے ہیں یا حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اچھا، اس کے جلال سے، اور وہ وہاں سے دفع دور ہو جاتے ہیں.